اس ویڈیو میں ہم جنگ خندق کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جنگ خندق کے بارے میں مختلف ہسٹورینز کی مختلف آراء ہیں، آیا کہ مسلمان یہ جنگ ہارے یا جیتے۔ بہرحال ابو سفیان کے خیال میں مکہ والے اس جنگ کو جیت گئے تھے، اور اب ان کے حوصلے اتنے بڑھ گئے کہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اب مدینہ پر حملہ کریں گے۔ اس مقصد کے لیے ابو سفیان نے 10,000 کا ایک بہت بڑا لشکر جمع کیا۔ اتنا بڑا لشکر یہ ہے کہ اگر آپ اس وقت مدینہ کی پوری آبادی کو بھی جمع کر لیں تو بھی وہ اس لشکر کے برابر نہیں ہو سکتی تھی۔ مسلمانوں کے سامنے ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ اب اس صورتحال میں کیا کریں۔ اس صورتحال سے، ہنگامی صورتحال سے نبٹنے کے لیے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کونسل بلائی مشورے کے لیے، اور اس میں ایک فارن سٹیزن ہیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم صحابہ تھے، حضرت سلمان فارسی۔ انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ جب ہمارے ہاں فارس میں ہمارا محاصرہ کیا جاتا تھا تو ہم اپنے ارد گرد خندق کھود لیتے تھے۔ یہ بڑی باحکمت دفاعی تجویز تھی، اہل عرب اس سے واقف نہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز پر فوراً عمل درآمد شروع فرماتے ہوئے ہر 10 صحابہ کو 120 فٹ تک خندق کھودنے کا کام سونپ دیا، اور مسلمانوں نے پوری محنت اور دل جمعی سے خندق کھودنی شروع کر دی۔ رسول اللہ علیہ وسلم اس کام کی ترغیب بھی دیتے تھے اور عملاً اس میں پوری طرح شریک بھی رہتے تھے، اور یہ خندق ایسی حالت میں کھودی جا رہی تھی جب مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ صحابہ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے، اور اس خندق کی کھدائی کے دوران نبوت کی کئی نشانیاں ظاہر ہوئیں۔ خندق کی کھدائی کے دوران ایک ایسی سخت چٹان سامنے آئی جو کسی طرح ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آخر صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال لی اور بسم اللہ کہہ کر ایک ضرب لگائی تو ایک ٹکڑا ٹوٹ گیا، اور فرمایا اللہ اکبر، مجھے ملک شام کی کنجیاں دی گئی ہیں، واللہ میں اس وقت وہاں کے سرخ محلوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر دوسری ضرب لگائی تو ایک اور ٹکڑا کٹ گیا، اور پھر فرمایا اللہ اکبر، مجھے فارس دیا گیا ہے، واللہ میں اس وقت مدائن کا سفید محل دیکھ رہا ہوں۔ پھر تیسری ضرب لگائی اور فرمایا بسم اللہ، تو باقی مادہ چٹان بھی کٹ گئی۔ پھر فرمایا اللہ اکبر، مجھے یمن کی کنجیاں دی گئی ہیں، واللہ میں اس وقت اپنی اس جگہ سنا کے پہاڑ دیکھ رہا ہوں۔ وہاں پر موجود جو منافقین تھے وہ اپنے دل ہی دل میں ہنسنے لگے کہ کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ ہے نہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کر رہے ہیں فارس کی، یمن کی اور شام کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ایک ماہر اور تجربہ کار فوجی کی حیثیت سے یہ جانتے تھے کہ مدینے پر اتنے بڑے لشکر کا حملہ صرف شمال ہی کی طرف سے ہو سکتا ہے، کیونکہ باقی تینوں طرف سے مدینہ پہاڑوں میں گھرا ہوا تھا۔ اور جب مکہ والوں کی فوج مدینہ کے پاس پہنچی تو وہ حیران رہ گئے یہ دیکھ کر کہ مدینہ والوں نے خندق کھود رکھی ہے، اور وہ اس پریشانی میں مبتلا ہو گئے کہ وہ اب اس خندق کو کس طرح سے پار کریں گے۔ مسلمان بڑے ریلیکس تھے، ان کو کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہ تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مکہ والے اس خندق کو پار نہیں کر سکیں گے۔ اب کافی دن تک مکہ والے تو انتظار کرتے رہے، لیکن پھر آخر انہوں نے ایک تنگ سی جگہ سے اس خندق کو پار کرنے کی کوشش کی، اور ان کے کچھ لوگ اس خندق کو پار کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے۔ ان میں ایک بڑا ہی مانا جانا قسم کا ایک پہلوان بھی شامل تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نامی گرامی ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابی جہل بھی شامل تھے، جو بعد میں مسلمان ہو گئے۔ ادھر سے مسلمانوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، ان کے ساتھ کچھ اور صحابہ نکلے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہلوان پر کچھ اس قسم کے فکرے کسے کہ وہ طیش میں آ گیا اور گھوڑے سے اتر گیا، اور اس نے اپنے گھوڑے کی زین کو بھی کاٹ ڈالا اور اس کی لگام کو بھی کاٹ ڈالا، اور ان دونوں کے درمیان بڑے زور کا مقابلہ ہوا، اور لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقابلے میں کامیاب ٹھہرے اور انہوں نے اس نامی گرامی پہلوان کو مار ڈالا، اور اکرمہ بن ابی جہل بھی اتنے مروب ہوئے کہ وہ اپنا نیزہ چھوڑ کر بھی وہاں سے بھاگ گئے۔
اب جب مکہ والوں نے دیکھا کہ وہ کسی طرح سے بھی مدینہ پر حملہ نہیں کر سکتے تو انہوں نے ایک اور چال چلی۔ مکہ والوں کا سردار ابو سفیان جو ایک مانا جانا سفارتکار تھا، اس نے مدینہ کے یہودیوں کو اپروچ کیا اور انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ اندر سے مسلمانوں پر حملہ کریں۔ یہودی مسلمانوں سے کیے گئے تمام معاہدات کو بھول گئے اور انہوں نے مکہ کے اندر سے مسلمانوں پر حملہ شروع کر دیا۔ اب یہ بڑی ایک خطرناک سچویشن تھی مسلمانوں کے لیے کہ وہ احد کی طرح دو فوجوں میں پھنس گئے تھے، ایک بیرونی فوج، ایک اندرونی فوج۔ اب اسی دوران کہانی میں ایک ٹوسٹ آتا ہے کہ مکہ والوں کے لشکر سے ایک شخص جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میرے لیے کوئی خدمت ہو تو وہ مجھے بتائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ تمہارے بس میں جو بھی ہو سکے کرو تاکہ مسلمان جو ہے وہ اس مشکل صورتحال سے نکل سکیں۔ تو وہ سیدھا وہاں سے مدینہ کے یہودیوں کے پاس گیا اور اس نے ان سے کہا کہ دیکھو مکہ والے بڑے بے ایمان ہیں، وہ تمہارا کسی صورت بھی ساتھ نہیں دیں گے۔ چلو اگر تم ان کا ساتھ دینا بھی چاہتے ہو تو کچھ اس طرح سے کرو کہ ان سے کہو کہ جب جنگ شروع ہوگی تو وہ اپنے کچھ بندے ضمانت کے طور پر تمہارے حوالے کر دیں۔ اگر وہ ایسا کریں تو لازماً تم ان کا ساتھ دو اور اگر وہ نہ کریں تو پھر تم ان سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو یہودی اس بات پر تیار ہو گئے اور پھر وہ شخص وہاں سے سیدھا مکہ والوں کے پاس گیا اور اس نے ان سے کہا کہ دیکھو یہودی بڑے ظالم ہیں، بڑے بے ایمان ہیں، معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور وہ پہلے بھی مسلمانوں کے ساتھ معاہدوں کی خلاف ورزی کر چکے ہیں، تمہارا ساتھ بھی وہ معاہدے کی خلاف ورزی کریں گے، تو تم جو ہے ان کا ساتھ مت دو، وہ تمہارا ساتھ نہیں دیں گے مدینہ والے۔ اگلے دن جب ابو سفیان نے مدینہ والوں کو پیغام بھیجا کہ ہم جنگ شروع کرنے والے ہیں تو مدینہ والوں نے مطالبہ کیا کہ تم ہمیں اپنے کچھ بندے ضمانت کے طور پر دو، لیکن ابو سفیان نے انکار کر دیا۔ اس طرح مدینہ اور مکہ والوں کا یہ الائنس جو ہے ٹوٹ گیا اور مسلمان جو ہے وہ واپس گیم میں آ گئے۔ اب مکہ والے جو تقریباً 1 مہینے سے مدینہ کا محاصرہ کیے ہوئے بیٹھے تھے، انہیں ایک دن ایک بہت بڑے طوفان کا سامنا کرنا پڑا۔ اس طوفان نے ان کے تمام سامان کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا اور ان کے خیموں کو اکھاڑ دیا۔ اس سے مکہ والوں کے لشکر میں بددلی پھیل گئی اور وہ اپنا سامان سمیٹ کر واپس چلے گئے اور اس طرح سے مسلمان اس خطرناک صورتحال سے نکلنے میں کامیاب رہے۔